السلام علیکم۔ اصل میں یہ سارا سنگار فاروق کے لیے تھا۔ چاند بانوں سے ہونے والی ملاقات نے اس پر یہ انکشاف کر دیا تھا کہ وہ فاروق کو پسند کرنے لگی ہے، اور اس انکشاف کے بعد وہ دانستہ فاروق کو خود سے متاثر کرنے کے مشن پر جت گئی تھی۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے سب سے اہم بات تو یہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ فاروق کے ساتھ رہتی تو اس کے لیے اس کے پاس مواقع کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کے باعث اسے گفتگو کا ڈھنگ اچھی طرح آتا تھا، اس لیے فاروق سے بات چیت کرنے کے لیے بھی اس کے پاس موضوعات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ فاروق اس کی صحبت میں بور نہیں ہوتا اور اچھا وقت گزارتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بس عمومی پسندیدگی ہے جو کہ دوستوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس دوستی کے اندر عورت و مرد کے تعلق کی آنچ جلانے کے لیے اس نے اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کی شعوری کوششیں شروع کر دی تھیں۔ آج کی تیاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے اسے مسلسل اس بات پر تاؤ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے فاروق کی توجہ اس سے زیادہ پیچھے سیٹ پر بیٹھے گولو اور کیتھرائن پر مرکوز ہیں۔ کیتھرائن تو پھر بھی ایک نسبتاً کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن گولو کا فاروق سے تعلق بہت گہرا تھا۔ فاروق اسے جتنی اہمیت دیتا تھا اتنی کسی اور کے حصے میں نہیں آ پاتی تھی۔ اب بھی وہ مسلسل گولو ہی کے ساتھ مصروف تھا، جس کی گفتگو کا محور بمبئی میں ہونے والی سریا بانو کی شادی تھی۔ تمہارے بنا تو اپن بالکل بھی واپس نہیں لوٹنے کا ہے۔ جب بابا تمہیں واپسی کی اجازت دے گا تب ہی اپن بھی واپس جائے گا۔ شادی میں اپنی تمام تر دلچسپی کے باوجود گولو نے اس کی پیشکش قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو معلوم نہیں کب واپسی کی اجازت ملے گی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ دادا نے علاج کے بہانے مجھے بمبئی بدر کر دیا ہو۔ فاروق کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ شملہ بہت خوبصورت تھا اور وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر بھی ہوا تھا، لیکن وہ جو کسی کی خوبصورت آنکھوں کی دید تھی، اس دید کی سیرابی کے سامنے سب کچھ ہیچ تھا۔ پھر فی الحال تو اسے دید کی محرومی سے ہٹ کر بھی ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ اسے اپنے اندر سے مسلسل یہ سگنل ملتا رہتا تھا کہ جولیٹ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے اور وہ ناخوش اور پریشان ہے۔ اس کی ماں کے مرنے کی خبر سن کر اس نے اپنے اندر کی پریشانی کو اس واقعے کا سبب سمجھ کر دبانے کی بھی کوشش کی تھی کہ اتنا ذی فہم تو وہ بھی تھا کہ سمجھ سکے کہ زندگی اور موت کے معاملات اس کائنات کا ایک مسلسل عمل ہیں، اور جانے والوں کے پیچھے رونے والوں کو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن جولیٹ کے سلسلے میں جتنا اس کا دل بے چین رہتا تھا، اس سے اسے یہی لگتا تھا کہ وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں فاروق بھائی؟ ربن صاحب نے جو کچھ بھی کیا صرف آپ کی محبت میں اور آپ کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بیوٹیفل جگہ ہے، یہاں رہنے سے آپ کی ہیلتھ پر اچھا اثر پڑ رہا ہے اور امپروومنٹ کی رفتار تیز ہے۔ بمبئی جیسے پولوشن اور شور والے سٹی میں رہ کر آپ اتنی تیزی سے امپروو نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی تلخی اور مایوسی کو محسوس کر کے کیتھرائن نے ملائم لہجے میں اسے ٹوکا۔ وہ فاروق کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ لائی گئی تھی، اور ربن نے فاروق کے سلسلے میں اسے مکمل طور پر اعتماد میں لیا تھا، اس لیے وہ جانتی تھی کہ ربن فاروق کو کس وجہ سے بمبئی واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس کے حساب سے ربن اپنی جگہ بالکل درست تھا، اسی لیے اس وقت وہ ربن کی حمایت لینے کے ساتھ ساتھ اسے بھی سمجھانے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے سسٹر، مجھے دادا کے خلوص پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے شہر اور ساتھیوں سے دوری گراں گزرتی ہے۔ فاروق نے اسے جواب دیا ہی تھا کہ بملا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پہلے کہاں چلنا ہے فاروق صاحب؟ پہلے ان لوگوں کو کچھ سیر سپاٹا کروانا ہے یا شاپنگ کرنی ہے؟ میرے خیال میں پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے سریا کا گفٹ خرید کر اسے پوسٹ آفس جا کر پارسل کروا دیں، پھر باقی کام ہوتے رہیں گے۔ سیر کا کیا ہے، ابھی کون سا ہم شملہ سے واپس جا رہے ہیں، اگر آج موقع نہیں بھی ملا تو پھر کسی دن نکل جائیں گے۔ فاروق نے اس کے سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ فاروق بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تو ہم لوگ ادھر ہی ہیں، پھر کسی دن سیر کے لیے چلے جائیں گے۔ گولو نے اس کی فوری تائید کرنا اپنا فرض سمجھا۔ بملا نے گولو کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور فاروق کی طرف ہی متوجہ رہتے ہوئے ایک ادا سے بولی، آگے آپ کے پاس سیر کے لیے وقت تو ہوگا، لیکن مجھ جیسی گائیڈ اور ڈرائیور کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو میں ہوں جو شملہ کے چپے چپے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ سالہ کوئی پرابلم نہیں ہے بملا دیدی، اپن نے سیٹھ صاحب کے ڈرائیور سے بات کیا تھا، وہ اپن کو بتایا کہ بہت سالوں سے ادھر ہی رہ رہا ہے اور سارا شملہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔
اپن اس سے بولے گا کہ وہ اپن کو سیر کروانے کے لیے لے جائے۔ گولو کی اس اچانک مداخلت نے بملا کی ادا سے کہی ہوئی بات کا سارا مرزا ہی کرکرا کر دیا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی بل کھا کر رہ گئی۔ ارے نہیں گولو، بملا جی کی بات بالکل الگ ہے۔ ڈرائیور ہمیں سیر کروانے تو لے جا سکتا ہے، لیکن جتنی معلومات شملہ کے بارے میں بملا جی کو ہیں وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ میں تو سخت متاثر ہوں ان کی اتنی معلومات پر۔ فاروق جانتا تھا کہ گولو اپنے سیدھے پن میں ایک ایسی بات کہہ گیا ہے جو بملا کو ناگوارے خاطر گزر سکتی ہے، اس لیے اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بملا کی طرف دیکھ کر خوش مزاجی سے بولا۔ اس کے ان تعریفی کلمات کا بملا پر اچھا اثر پڑا اور وہ کچھ فاتحانہ انداز میں مسکرا دی۔ اپن کو معلومات کا کیا کرنا ہے؟ اپن کو کون سا واپس جا کر شملہ کے بارے میں امتحان دینے کا ہے؟ گولو نے بے پرواہی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ممکن تھا کہ وہ اس سلسلے میں مزید گوہر افشانی کرتا، لیکن کیتھرائن نے اس کے بازو کو دھیرے سے دباتے ہوئے مزید کچھ بولنے سے روکا اور سمجھداری سے بات سنبھالتے ہوئے بولی، تمہیں شملہ کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فاروق بھائی کو تم جانتے ہو نا، یہ کتنے علم دوست انسان ہیں اور ایسے لوگوں کی کمپنی کو کتنا انجوائے کرتے ہیں جن سے انہیں کچھ نالج مل سکے۔ بملا جی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اس کے اس تبصرے نے گولو کی بات کا اثر زائل کرنے میں خاصا اہم کردار ادا کیا اور بملا کے چہرے پر چھا جانے والا تناؤ کم ہو گیا۔ اس دوران وہ لوگ بازار بھی پہنچ گئے تھے۔ بمبئی جیسے گنجان اور متحرک شہر کے مقابلے میں شملہ کا بازار بہت چھوٹا تھا، لیکن اس اعتبار سے اچھا تھا کہ یہاں سے وہ ایسی چیزوں کی خریداری کر سکتے تھے جو منفرد تھیں اور بمبئی میں عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی تھیں۔ بملا نے گاڑی ایک جانب روکی تو وہ سب نیچے اتر آئے۔ اسی وقت فاروق کی توجہ کچھ فاصلے پر کھڑی ایک دوسری گاڑی کی طرف چلی گئی۔ اس گاڑی کی پچھلی نشست پر چاند بانو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر قدرے بیزاری کے تاثرات تھے۔ ارے چاند بانو یہاں کہاں؟ فاروق اپنی بے ساختہ حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی آواز پر بملا نے بھی چونک کر اس جانب دیکھا۔ سادہ گلابی لباس میں آنکھوں میں کاجل کے ہلکے سے ڈورے ڈالے چاند بانو کا حسن کسی آفتاب کی طرح ایسے اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا کہ اس کی ساری تیاری دھری رہ گئی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر بملا کو شدید کوفت کا احساس ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ فاروق کو چاند بانو کے قریب جانے سے روک تو نہیں سکتی تھی۔ وہ تو فوراً اس گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جس کی پچھلی نشست پر چاند بانو براجمان تھی۔ فاروق کے نزدیک پہنچنے سے قبل ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور چہرے پر چھائی بیزاری کے تاثرات یکدم ہی غائب ہو گئے۔ آداب، آپ یہاں کیسے؟ فاروق نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور فاروق کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ فاروق نے اس وقت سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ بملا نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں چلبلاتی رہی۔ خود بھی فاروق کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ہم یہاں خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، چاند بانو نے اسے جواب دیا۔ اس کا انداز کچھ بجھا ہوا تھا۔ اصل میں اپنے اتنے ذوق و شوق سے فاروق سے ملاقات کے لیے جانے کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ بملا کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا اس سے اس نے سبکی محسوس کی تھی۔ پھر واپس جا کر بھی بہت دیر تک زمرد بائی کی باتیں سننی پڑی تھیں۔ دونوں طرف کے ان رویوں کو اس نے خاموشی سے سہا تھا، جس کی وجہ سے گھٹن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت اتنی واضح تھی کہ انیل کمار تشویش کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق چاند بانو کا یہ موڈ اس کے تاثرات پر اثر انداز ہو رہا تھا، جبکہ شملہ میں انہیں فلم کے جس حصے کی عکس بندی کرنی تھی اس میں اس کا خوش باش نظر آنا ضروری تھا۔ انیل کمار کی اس تشویش کا زمرد بائی نے فوراً فائدہ اٹھایا اور یہ کہہ کر اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئی کہ اس طرح چاندنی کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ چاند بانو کو خریداری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ مارے بندے یہاں تک آ تو گئی تھی لیکن گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ زمرد بائی خریداری کرتی پھر رہی تھی اور ڈرائیور بوجھ ڈھونے کے لیے اس کے ساتھ تھا، جبکہ چاند بانو گاڑی میں بیٹھی بیزاری سے ان دونوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہاں بازار میں نہیں بلکہ شملہ میں آپ کی موجودگی کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ کب سے ہیں آپ یہاں؟ مجھے تو آپ نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ فاروق نے وضاحت سے اپنا سوال دہرایا اور ساتھ ہی شکوہ بھی کیا۔ اس کی بات سن کر چاند بانو چونکی اور ایک نظر فاروق کے پیچھے کیل کانٹوں سے لیس بملا پر ڈالی۔
اس کی نسوانی جبلت نے فوراً ہی اسے احساس دلا دیا کہ اس عورت کی یہ اتنی با اہتمام تیاری فاروق کے لیے ہے اور وہ خود اسے رقابت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ مس بملا بھاٹیاں ہیں، شملہ میں یہی ہماری میزبانی کر رہی ہیں۔ اسے بملا کی طرف دیکھتے پا کر فاروق نے تعارف کی رسم ادا کی۔ جی ہم انہیں جانتے ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بہت کچھ سمجھ جانے پر اس نے اطمینان سے فاروق سے کہا۔ کب کہاں؟ فاروق اس کی بات سن کر الجھ گیا۔ ان کے دولت قدے پر ہم شملہ آمد کے فوراً بعد ہی آپ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے۔ سوچا تھا اچانک پہنچ کر آپ کو حیران کر دیں گے۔ اسی خیال سے خط میں بھی پہلے سے آپ کو مطلع نہیں کیا تھا، لیکن ہماری آمد کے وقت آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے ملاقات ممکن نہیں ہو سکی۔ کیا آپ کو ہماری آمد کی اطلاع نہیں ملی تھی؟ اس کی ساری کلفت دور ہو گئی تھی اور وہ ہلکی پھلکی ہو کر فاروق کے سامنے دھیرے دھیرے انکشافات کر رہی تھی۔ فاروق کے انداز نے اسے بتا دیا تھا کہ بملا نے اسے سرے سے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور وہ خواہ مخواہ یہ سوچ کر گھلتی رہی کہ فاروق نے اس کی آمد کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ کیا آپ مجھ سے ملاقات کے لیے بھاٹیہ ہاؤس آئی تھیں؟ فاروق کچھ الجھ سا گیا۔ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ چاند بانو کا اطمینان دیدنی تھا، البتہ بملا کچھ بے چین ہو گئی تھی۔ او فاروق، ویری سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ اس دن سیر سے واپس آ کر آپ بہت تھک کر سو رہے تھے، تب یہ محترمہ آپ سے ملنے آئی تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ کچی نیند سے جگانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے پھر کسی روز ملاقات کر لیں تو ٹھیک رہے گا، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گئی، ویری سوری۔ آخر کار اس نے اپنی زبان کھولی اور جلدی جلدی اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ یہ میری بہت خاص مہمان تھیں بملا، ان کے لیے نیند سے اٹھنا مجھے قطعی ناگوار نہیں گزرتا۔ آپ کیتھرائن سے اس سلسلے میں مشورہ کر سکتی تھیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھے بعد میں تو مطلع کر دیتی۔ کم از کم اس وقت مجھے چاند بانوں کے سامنے شرمندہ تو نہ ہونا پڑتا۔ فاروق نے ہلکی سی خفگی کا اظہار کیا۔ میں نے بتایا نا کہ میں بھول گئی تھی۔ بملا کو چاند بانوں کے سامنے ٹوکا جانا برا لگا، اس لیے قدرے تیز لہجے میں بولی، لیکن فاروق اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ چاند بانوں سے کہہ رہا تھا، میں آپ کو ہونے والی زحمت کے لیے دل سے شرمندہ ہوں۔ چاند بانو، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں؟ اس طرح معذرت کر کے ہمیں شرمندہ مت کیجیے، آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ چاند بانوں کے ہونٹوں پر اب بڑی دلاویز مسکراہٹ تھی، یوں مسکراتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بملا رقابت کی آگ میں جلنے لگی۔ اس کی کیفیت سے بے نیاز چاند بانو فاروق سے مصروف گفتگو رہی۔ ہم اپنے یونٹ کے ساتھ یہاں شوٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شوٹنگ کے دوران جب بھی فرصت ملی کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے آپ سے ملاقات کرتے رہیں۔ آپ چاہیں تو خود بھی ہم سے ملنے آ سکتے ہیں۔ وہ کننکھیوں سے بملا کی طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ بملا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا حساب اب ماسود لینے کا موقع مل گیا تھا، تو وہ کیوں چپ رہتی؟ آپ جب چاہیں ملاقات کے لیے تشریف لا سکتی ہیں۔ میں اپنے تمام متعلقین کو آگاہ کر دوں گا کہ چاند بانو میری خاص مہمان ہیں، اور یہ جب بھی ملاقات کے لیے آئیں بلا تاخیر مجھے ان کی آمد سے آگاہ کر دیا جائے۔ چاند بانو کو ہونے والی کوفت اور دل آزاری کی تلافی کے لیے یہ جملے کہتے ہوئے فاروق کو اندازہ نہیں تھا کہ بملا کے سینے پر کیسے سانپ لوٹ رہے ہیں۔ وہ تو صرف چاند بانو کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ اس کے الفاظ پر کھل اٹھا تھا، اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اسی وقت زمرد بائی بھی وہاں چلی آئی، اس کے پیچھے سامان سے لدا پھندا ڈرائیور بھی تھا۔ آداب، امید نہیں تھی کہ آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ زمرد بائی نے ڈرائیور کو سامان گاڑی کی ڈکی میں رکھنے کا اشارہ کیا اور خود فاروق سے مخاطب ہوئی۔ چاند بانو کے فاروق کے لیے جذبات محسوس کر کے وہ اپنے دل میں اس کے لیے ذرا ناپسندیدہ جذبات رکھتی تھی، لیکن بہرحال اس ناپسندیدگی کو اس نے اپنے لہجے پر غالب نہیں آنے دیا تھا۔ جی بس اتفاق ہی ہے، ہم لوگ خریداری کے ارادے سے نکلے تھے کہ یہاں چاند بانو پر نظر پڑ گئی، سوچا ذرا سلام دعا کر لیں۔ فاروق نے بھی شائستگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ ہمارے علم میں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی تجویز پر بغرض تبدیلی آب و ہوا شملہ میں مقیم ہیں۔ ہم آپ کی مزاج پرسی کے لیے آتے، لیکن چاند بانو اتنی عجلت میں روانہ ہوئیں کہ ہمیں مہلت ہی نہیں ملی۔ ویسے بھی طویل سفر کی تھکان کی وجہ سے کہیں آنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ زمرد بائی نے اس کا احوال دریافت کیا۔
جی مجھے اندازہ ہے بمبئی سے یہاں تک کا سفر کتنا طویل اور دشوار ہے۔ آپ نہیں آ سکی تو آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں اب بہتر محسوس کرتا ہوں۔ فاروق نے طریقے سے اسے جواب دیتے ہوئے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ چاند بانو کے ساتھ نہیں آئی تھی، ورنہ بملا نے وہاں چاند بانو کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے نتیجے میں اس بیچاری کو زمرد بائی کے سامنے سبکی اٹھانی پڑتی۔ بہتر تو آپ لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ کسی راجہ اندر کی طرح رہ رہے ہیں۔ تیمارداری کے لیے اتنے خوبصورت لوگ آس پاس ہوں تو مزاج پر ویسے بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس نے فاروق کے ساتھ موجود کیتھرائن اور بملا کی موجودگی کو جتایا اور شاید چاند بانو کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ جس کے لیے دیوانی ہو رہی ہے وہ تو بیک وقت دو دو حسیناؤں کے جلو میں رہ رہا ہے۔ جی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ہمیشہ ہی بہترین ساتھیوں کا ساتھ میسر رہا ہے۔ سسٹر کیتھرائن اور گولو بمبئی سے بطور خاص میرا خیال رکھنے کے لیے ہی میرے ساتھ آئے ہیں، جبکہ یہ مس بملا بھاٹیا ہیں۔ یہ بھاٹیا ہاؤس کی مالکہ ہیں اور چھٹیاں گزارنے شملہ آئی ہیں۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ساتھ فاروق نے تعارف کا مرحلہ بھی نمٹایا۔ مس بملا بھاٹیا، آداب، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ زمرد بائی لوگوں کو ان کی حیثیت کے اعتبار سے عزت اور اہمیت دینے کی عادی تھی، چنانچہ بھاٹیا سیٹھ جیسے آدمی کی بیٹی ہونے کا حوالہ سن کر بملا کے آگے بچھنے لگی۔ بملا نے اس کی خوش اخلاقی کو قطعی اہمیت نہیں دی اور فاروق سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کا شاپنگ کا ارادہ ہے یا یہیں کھڑے کھڑے سارا سمے بتا دیں گے؟ ہاں بس چلتے ہیں۔ فاروق اس کے انداز پر ذرا سا سٹ پٹا گیا۔ بملا کا لہجہ زمرد بائی اور چاند بانو کو اہمیت نہ دینے والا تھا اور وہ یوں منہ پر کسی کی تذلیل کرنے والا آدمی نہیں تھا، اس لیے اس صورتحال پر تھوڑا خجل ہو گیا تھا۔ ہم بھی اب چلیں گے، خریداری کرتے کرتے کافی تھک گئے ہیں، زمرد بائی نے بملا کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے تمکنت سے کہا اور چاند بانو کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی پچھلی نشست کی طرف بڑھی۔ خدا حافظ، موقع ملا تو پھر ملاقات ہوگی۔ فاروق نے ہڑبڑا کر الوداعی کلمات ادا کیے۔ چاند بانو نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے آداب کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ آپ نے ان خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، چند منٹ کی تاخیر سے کیا فرق پڑ جاتا؟ فاروق نے آہستہ آواز میں بملا کو ٹوکا۔ کیتھرائن اور گولو اس سارے عرصے میں خاموش تماشائی بنے رہے تھے اور انہوں نے کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ اب بھی وہ دونوں خاموشی سے ان کے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے۔ ان عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونا مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے تو آپ پر حیرت ہے کہ آپ کیسے انہیں برداشت کر رہے تھے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ جیسے نفیس آدمی کے بھی بازاری عورتوں سے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اور ان کا تو کوئی میچ ہی نہیں بنتا۔ بملا نے کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آپ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تھیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اڈے پاڑے کی دنیا کا آدمی ہوں اور لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے اتنا دھیان نہیں رکھتا کہ کس کا کہاں سے تعلق ہے۔ بس انسان کی حیثیت سے جو خود بخود میرے قریب چلا آئے اسے قبول کر لیتا ہوں۔ انسانوں کو خانوں میں بانٹ کر ان سے دوستی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ اگر اس قسم کی درجہ بندی پر یقین رکھتی ہیں تو مجھ سے دوستی کے دعوے کو ترک کر سکتی ہیں۔ یقین جانیے مجھے بالکل بھی شکوہ نہیں ہوگا۔ فاروق نے آزردہ سے لہجے میں اس کے اعتراض کا جواب دیا۔ آپ کی بات الگ ہے، آپ جس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باسی بالکل نہیں لگتے۔ آپ کی اسی انفرادیت نے تو مجھے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کیا ہے۔ بملا نے جلدی سے وضاحت کی۔ بس تو ایسا ہی معاملہ چاند بانو کا سمجھیے۔ وہ کیچڑ میں کھلا کمل ہے اور میں اپنے اندر یہ جرت نہیں پاتا کہ اس جیسی لڑکی کو بازاری قرار دے کر اس کے خلوص کی توہین کروں۔ فاروق کا انداز دو ٹوک تھا۔ بملا اختلاف کی خواہش رکھنے کے باوجود اسے کچھ نہ کہہ سکی اور ہونٹوں کو بینچ کر خاموشی سے اس کے سنگ چلنے لگی۔ تیاری کر لو بیٹا، حیدرآباد اسٹیشن آنے والا ہے۔ جوزفین کی ہم سفر سبیہہ بانو اسے یہ اطلاع دے کر خود اپنا اسباب سمیٹنے میں مصروف ہو گئیں۔ جوزفین کے ساتھ سامان سفر تھا ہی کتنا کہ اسے سمیٹنے کی زحمت کرنی پڑتی، چنانچہ وہ سبیہہ بانو کی مدد کروانے لگی۔ ان کے ساتھ خاصا ساز و سامان تھا۔ جوزفین نے اس سارے سامان کو سمیٹنے میں ان کی دل و جان سے مدد کی۔ جیتی رہو بیٹی، تم بالکل میری نفیسہ بانو جیسی ہو۔ وہ بھی منٹوں میں سارا کام نمٹا دیتی ہے۔ اس کی مدد نے سبیہہ بانو کو خوش کر دیا۔ جوزفین خاموشی سے مسکراتی رہی۔ اسے ان مہربان خاتون کی ہم سفری نے بڑا سہارا دیا تھا
اور گھر سے روانہ ہوتے وقت طبیعت پر جو افسردگی اور اضمحلال چھایا ہوا تھا اس میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ ادھر اسٹیشن پر کوئی تمہارے کو لینے کے لیے آئے گا یا نہیں، یا تمہیں خود نواب صاحب کی حویلی پہنچنا ہوگا؟ وہ جو حیدرآباد نزدیک آنے پر خاصی پرجوش نظر آنے لگی تھی، خیال آنے پر اس سے دریافت کرنے لگیں۔ جی اطلاع تو بھجوا دی تھی اور وہاں سے پیغام بھی ملا تھا کہ وقت پر کوئی اسٹیشن پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، پتہ تو میرے پاس لکھا ہوا ہے، جوزفین نے انہیں بتایا۔ پیغام ملا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ضرور تمہیں لینے آئے گا۔ نواب صاحب کا خاندان بڑا وزیدار ہے۔ صبیحہ بانو نے اس کی بات سن کر اسے یقین دہانی کروائی تو وہ بھی اپنی جگہ اطمینان محسوس کرنے لگی۔ جب تک نواب صاحب کی حویلی سے کوئی تمہیں لینے کو نہیں آ جاتا میں تمہارے ساتھ ہی رکوں گی، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ صبیحہ بانو نے اسے مزید تسلی کروائی اور واقعی انہوں نے اپنے اس قول پر عمل بھی کیا۔ حیدرآباد اسٹیشن سے گاڑی رکنے کے بعد جب ملازم لڑکا اکبر ان کا سامان اٹھانے آیا تو انہوں نے اسے آگاہ کر دیا کہ وہ جوزفین کے اسٹیشن پر روانہ ہونے تک اس کے ساتھ ہی رکیں گی۔ چنانچہ اکبر ان کا اسباب تانگے میں رکھوا کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اکبر ان کے حکم کا غلام تھا، چنانچہ ان کے فیصلے سے اختلاف کیسے کرتا، خاموشی سے عمل پیرا ہو گیا۔ جبکہ صبیحہ بانو اسے کسی چوزے کی طرح اپنے پروں میں چھپائے ٹرین سے نیچے اتر آئیں۔ اسٹیشن پر روایتی رش تھا، مسافروں سے زیادہ ان افراد کی تعداد تھی جو اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے یا ان کے استقبال کے لیے جتھوں کی صورت میں آئے ہوئے تھے۔ جوزفین اور صبیحہ بانو جیسے مسافر بہت کم تھے جن سے متعلق ہجوم وہاں موجود نہیں تھا۔ صبیحہ بانو کی پوزیشن اس اعتبار سے بہتر تھی کہ وہ اپنے شہر میں واپس لوٹی تھی اور کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار نہیں تھیں۔ ان کے ساتھ اکبر جیسا تابع دار لڑکا بھی موجود تھا جو نہ صرف ان کا سامان سنبھالے ہوئے تھا بلکہ سواری وغیرہ کا انتظام بھی اس کے ہی ذمہ تھا۔ جوزفین کو تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسب وعدہ کوئی اسے لینے آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو وہ اسے کیسے پہچانے گی۔ صبیحہ بانو کے پہلو میں کھڑی وہ بس بے چینی سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتی رہی۔ وہاں بے شمار چہرے تھے لیکن سب کے سب اجنبی۔ ان اجنبی چہروں میں سے کسی پر اس نے اپنے لیے کھوج نہیں پائی، لیکن پھر ایک جگہ اس کی نظر ٹھہر گئی۔ گتے کے ایک کارڈ پر انگریزی میں اس کا نام لکھا ہوا تھا اور کارڈ کو ایک شخص اپنے سر سے اوپر اٹھائے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھیے خالہ جان، وہ شخص میرے نام کا کارڈ اٹھائے ہوئے ہے، لگتا ہے وہی مجھے لینے آیا ہے۔ اس نے صبیحہ بانو کی حسب ہدایت انہیں خالہ جان کہہ کر پکارتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر اس کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا۔ ماں، وہ نواب صاحب کی حویلی کا ملازم ہے، میں اس کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ انہوں نے تصدیق کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس شخص کی جانب بڑھیں۔ اب اس نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا اور جوزفین کے لباس وغیرہ سے یقیناً اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہی وہ مطلوبہ مہمان ہے جسے لینے کے لیے وہ اسٹیشن پر آیا ہے۔ مس جوزفین، ان کی طرف لپکتے ہوئے اس نے سوالیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا تو جوزفین نے اس بات میں جواب دے کر اس کے اندازے کی تصدیق کی۔ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کے لیے موٹر منتظر ہے۔ اس کی طرف سے تصدیق ہوتے ہی وہ فوراً بولا، جاؤ بیٹی جاؤ، فی امان اللہ، میں تمہاری کامیابی کے واسطے دعا کروں گی۔ اپنا پتہ تو میں تمہیں لکھوا ہی دیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو سیدھی میرے پاس چلی آنا۔ صبیحہ بانو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے کہا تو وہ ان کے خلوص کو دل سے محسوس کرتی ہوئی انہیں الوداع کہہ کر اپنے مخاطب کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ایک سفید رنگ کی موٹر کار تک لے کر آیا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے کوئی موجود تھا۔ وہ چھوٹے مالک نواب زادہ اسد اللہ ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے شخص نے سرگوشی میں اسے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ نواب زادہ اسد اللہ کا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جن صاحب کے حوالے سے وہ یہاں آئی تھی وہ نواب زادہ اسد اللہ کے ہی کلاس فیلو رہے تھے، لیکن وہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ ایک نواب زادہ اسے لینے اسٹیشن تک چلا آئے گا۔ گڈ مارننگ سر۔ قریب پہنچ کر اس نے بازوبان انگریزی اسے سلام پیش کیا۔ گڈ مارننگ، نواب اسد اللہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا، اور جوزفین دل میں یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی کہ اس نے اس سے قبل کسی مرد کی اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے۔ شخصی وجاہت کے اعتبار سے بھی نواب اسد اللہ خوب تھا۔ اجلی رنگت پر سیاہ گھنے بال اور گھور سیاہ آنکھیں خوب جچ رہی تھیں۔
ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس کا دراز قد اور مضبوط سراپا نمایاں تھا۔ تشریف رکھیے۔ نواب اسد اللہ نے اس کی نگاہ میں اپنے لیے ستائش کو محسوس کر لیا، لیکن بردباری سے مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ اسٹیشن پر پلے کارڈ اٹھا کر آنے والا شخص پچھلی نشست کا دروازہ کھولے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ جوزفین جھجکتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ اتنی شاندار موٹر کار میں بیٹھ رہی تھی، ورنہ اس کے طبقے میں تو بس کی سواری میسر آ جانا بھی ایک نعمت ہی تصور کیا جاتا تھا۔ کرائے کے پیسے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس نے بہت بار طویل فاصلوں کو اپنے نازک پیروں پر طے کیا تھا، اس لیے اتنی آرام دہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا جھجکنا بڑا فطری عمل تھا۔ دروازہ کھولنے والا شخص اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے خود آگے پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا۔ نواب اسد اللہ نے سبک رفتاری سے گاڑی آگے بڑھائی۔ آپ کا سفر تو اچھا گزرا نا؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے انگریزی میں جوزفین سے دریافت کیا۔ جی ہاں، جوزفین نے اسے مختصر جواب دیا۔ یہ آپ کا حیدرآباد آنے کا پہلا موقع ہے؟ اس نے دوبارہ انگریزی میں ہی دریافت کیا۔ جی، میں پہلی بار حیدرآباد آئی ہوں۔ اس بار جوزفین نے پورے جملے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ نواب زادہ اسد اللہ اس کی انگریزی دانی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی لیاقت کو ثابت کر سکے۔ وہ اپنی پوری توجہ سے اس کے بظاہر معمولی سوالوں کے جواب دینے لگی۔ سادہ سے لہجے میں کیے جانے والے ان سوالوں کے جواب دینے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس میں کچھ کمال مخاطب کے دوستانہ رویے کا بھی تھا۔ اس نے نوابوں کے کروفر کے متعلق جتنی باتیں سن رکھی تھیں، یہ شخص ان سے قطعی مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ ویل مس جوزفین، آپ سفر سے آئی ہیں، زنان خانے میں جا کر آرام کیجیے۔ ظہرانے کے بعد ابا جان آپ سے ملاقات کریں گے، اور وہی آپ کی ملازمت کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ بھی سنائیں گے۔ ہماری ڈیوٹی بس یہیں تک تھی۔ گاڑی بڑی سی حویلی کے بڑے سے پھاٹک سے گزر کر ایک مقام پر رکی تو نواب زادہ اسد اللہ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اور خود گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک سمت بڑھ گیا۔ آئیے مس، میں آپ کو زنان خانے تک پہنچا دوں۔ نواب اسد اللہ کے قدموں کے نشان گنتی جوزفین کو ملازم نے مخاطب کیا تو وہ چونکی اور گاڑی سے اتری۔ ملازم اسے اپنے ہمراہی میں لیے آگے بڑھا۔ اکا بیگم، یہ مس جوزفین ہیں، آپ ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ سپہر کو بڑے نواب صاحب ان سے ملاقات کریں گے۔ زنان خانے میں اسے سوتی ساڑی میں ملبوس ادھیڑ عمر کی خاتون کے حوالے کرتے ہوئے ملازم نے خاتون کو بتایا۔ ٹھیک ہے میاں، تم جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ خاتون نے نرمی سے اسے جواب دے کر رخصت کر دیا۔ خاتون کی شخصیت میں وقار تھا۔ انہوں نے گہرے نیلے بارڈر والے ہلکے عثمانی رنگ کی ساڑی بڑے سلیقے سے باندھ رکھی تھی۔ ساڑی کے ساتھ انہوں نے بلاؤز کی بجائے مکمل آستینوں والی سفید رنگ کی چھوٹی کرتی پہن رکھی تھی، اور اس انداز کی وجہ سے سطر پوشی کے تقاضے بہت اچھی طرح پورے ہو رہے تھے۔ جوزفین نے بمبئی میں عورتوں کو کثرت سے ساڑیاں پہنتے دیکھا تھا، لیکن ان کے ساڑی باندھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جس میں جسم کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جا سکے۔ بمبئی کی عورتیں ساڑیوں کے ساتھ مختصر بلاؤز پہنتی تھیں، جن کے گلے عموماً بہت کشادہ ہوتے تھے، اور آستینیں بھی آدھی یا پھر سرے سے غائب ہوتی تھیں۔ اسے اکا بیگم کہہ کر پکاری جانے والی خاتون کا انداز بہت اچھا لگا۔ آئیے مس صاحبہ، ہم نے آپ کے لیے کمرہ تیار کروا دیے ہیں، آپ نہا لیں تاکہ سفر کی گرد اتر جائے، پھر ہم آپ کے لیے کھانا لگواتے ہیں۔ اکا بیگم نے اسے مخاطب کیا، پھر بلند آواز سے کسی سروری کو پکارا۔ سروری ایک پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ مس صاحبہ کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اکا بیگم نے اسے حکم دیا، اور خود ایک راہداری میں مڑ گئیں۔ جوزفین کے لیے یہ سارا ماحول انوکھا تھا۔ ملازمین کی فوج، پرشکوہ در و دیوار، سکون آمیز خاموشی، ان سب چیزوں سے بھلا اس کا پہلے کبھی کہاں واسطہ پڑا تھا۔ وہ ونڈر لینڈ میں آئی ایلس کی طرح سحرزدہ سی سروری کے پیچھے چل پڑی۔ سروری نے اسے جس کمرے میں پہنچایا اس کا حدود اربع تقریباً اس گھر جتنا تھا جس میں اب تک وہ رہتی آئی تھی۔ خوبصورت حریری پردے، وسیع و عریض بستر جس پر قیمتی مخملی چادر بچھی تھی، فرش پر غالیچے بچھے تھے، دیواروں پر تصویریں اور ایک بڑی سی گھڑی سجی تھی۔ کھڑکی کے قریب ایک جھولنے والی کرسی موجود تھی، اور مزید بھی اتنا سامان تھا کہ جوزفین کے لیے ایک نظر میں جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ آپ کے لیے یہ کمرہ میں نے تیار کیا ہے، آپ کو کیسا لگا؟
ملازمہ سروری کے پرتجسس سوال پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت شاندار، تم نے بہت محنت سے کمرہ تیار کیا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ جواب دیتے ہوئے اس کے لہجے میں وقار ہو اور سروری یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسے کمرے میں قدم رکھا ہے۔ شکر ہے آپ کو پسند آیا۔ نواب زادہ اسد اللہ کی طرف سے خاص ہدایات آئی تھیں کہ بمبئی سے آنے والی مہمان کا بہت خیال رکھا جائے۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی نا نواب صاحب سے؟ کم عمر سروری ذرا باتونی لگتی تھی۔ ہاں، ابھی میں انہی کے ساتھ موٹر میں اسٹیشن سے آئی ہوں۔ اس نے مسکرا کر سروری کے سوال کا جواب دیا۔ آؤ، میرے کو معلوم ہے، اصل میں خدا بخش چاچا کو بگی میں آپ کو لینے اسٹیشن جانا تھا، لیکن اچانک ہی آپا بیگم نے اس بگی میں خانم سے ملاقات کے لیے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ آپا بیگم بڑے نواب صاحب کی بیوہ بہن ہیں، ان کا حکم ٹالنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ اتفاق سے آج حویلی کی ساری ہی سواریاں کہیں نہ کہیں نکلی ہوئی ہیں، بس ایک موٹر ہی کھڑی تھی، لیکن ڈرائیور چھٹی پر تھا، تو نواب زادہ صاحب نے کہا کہ وہ چلے جاتے ہیں آپ کو لینے، ورنہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ سروری نے اسے نواب زادہ اسد اللہ کے اسٹیشن تک خود آنے کی ساری تفصیل کہہ سنائی، جسے سن کر جوزفین نواب زادہ کے اخلاق کی گرویدہ ہو گئی۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ یہ نوابین اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن اسد اللہ سے پڑھنے والے واسطے نے اس سنی سنائی کی تردید کر ڈالی تھی۔ ملازمہ نے اسے نہانے کے لیے غسل خانے میں پہنچایا تو وہ اس شاندار غسل خانے میں نہانے کے بعد خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگی۔ غسل کے بعد اسے پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ یہاں کھانے پینے کے اوقات مقرر ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ لمبے سفر سے تھکی ہوئی آئی ہیں، اس لیے اکا بیگم نے وقت سے پہلے ہی آپ کو آپ کے کمرے میں کھانا پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ سروری نے اس کے آگے کھانا چنتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ یہ اکا بیگم کون ہیں؟ وہ جب سے حویلی پہنچی تھی اکا بیگم کی شان دیکھ رہی تھی، چنانچہ تجسس سے پوچھا۔ داروغہ جیل، سروری نے بے ساختہ جواب دیا اور ہنسنے لگی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکتے ہوئے بولی، آپ انہیں حویلی کے ملازمین کی سردار سمجھ لیں، زنان خانے میں بیگمات کے بعد ان کا حکم چلتا ہے۔ آپا بیگم کی بہت نک چڑھی ہیں، لیکن خیر کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، ہم پر سختی کرتی ہیں تو ہمارا خیال بھی رکھتی ہیں۔ سروری نے اسے معلومات فراہم کی۔ کھانے کے دوران میں جوزفین اس سے چھوٹے چھوٹے کئی سوالات کرتی رہی، جس کے نتیجے میں اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ حویلی میں کل کتنے افراد رہتے ہیں، ان میں مرد و زن کی تعداد کیا ہے اور بچے کتنے ہیں۔ کھانے کے بعد سروری نے برتن سمیٹ کر اسے تخلیہ فراہم کیا تو وہ آرام کے لیے بستر پر دراز ہو گئی۔ نرم ملائم بستر پر لیٹ کر نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے اس کے دل میں شدت سے خواہش تھی کہ وہ یہاں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اپن نے تیرے کو بیٹی بولا تھا اور تیرے بھلے کے لیے وہی فیصلہ کیے ہیں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے۔ اپن اپنی طرف سے پوری طرح دیکھ بھال کے تیرے لیے بر تلاش کیے ہیں۔ لڑکے کی شہرت اور روزگار دونوں سے اپنا دل مطمئن ہے۔ اوپر والے نے چاہا تو اس کے ساتھ بہت سکھی رہے گی۔ اپن باپ بن کر تجھے اس کے ساتھ رخصت کر رہا ہے، پر تیرے کو یہ نصیحت نہیں کرے گا کہ ڈولی میں جا رہی ہے تو اب شوہر کے گھر سے تیرا ڈولا ہی نکلنا چاہیے۔ تو نے زندگی میں بہت دکھ دیکھ لیے ہیں، اب اپن تیرے کو صرف سکھی دیکھنے کو مانگتا ہے۔ تیرا گھر والا تیرے کو سکھی رکھے تو اپن اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا، پر اگر وہ تیرے کو ذرا بھی تنگ کرے تو بس تو اپنے کو ایک چٹھی ڈال دینا، اپن اس کی ناک میں رسی ڈال کر اس کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ سریا بانو دلہن بنی بیٹھی تھی اور ربن نکاح سے قبل اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دوسری شادی کے نام سے ابتدا میں تو سریا بانو بہت خوف زدہ ہوئی تھی اور انکار ہی کر دیا تھا، لیکن ربن کے سمجھانے پر راضی ہو گئی۔ اس کی رضامندی کی بڑی وجہ مجو جیسے اوباشوں سے بچ کر ایک مرد کے سائے میں آنا تھی۔ چراغے آخر شب کی طرح پھڑ پھڑاتے ماموں تو اب بھی اس کی اور اس کے بچے کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، اور جو یہ چراغ بجھ جاتا تو وہ کہاں جاتی۔ ربن کی منہ بولی بیٹی کی حیثیت بھی اسے کب تک پناہ دیتی۔ وہ جس دنیا کا باسی تھا وہاں کب حالات پلٹا کھا جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ربن نے خود اسے یہ ساری اونچ نیچ سمجھا کر شادی کے لیے راضی کیا تھا اور اب پھر دلاسے کے لیے اس کے پاس موجود تھا۔ سریا بانو نے عروسی جوڑے کے نام پر ہلکے گلابی رنگ کی ریشمی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس کے ہم رنگ دوپٹے پر ہلکی سی سنہری کرن لگی ہوئی تھی۔ اس کے گلے اور ہاتھوں میں وہ طلائی زیور موجود تھا جو ربن نے اسے جہیز میں دیا تھا۔
ٹیکا اور نتھ پہننے سے ثریا بانو نے انکار کر دیا تھا، لیکن محلے کی خواتین نے بے حد اصرار کر کے اس کے ہونٹوں پر سرخی اور آنکھوں میں کاجل لگا دیا تھا۔ اتنی تیاری پر ہی وہ بے حد سج گئی تھی اور اس کا یہ سوگوار حسن دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھبا جا رہا تھا۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ بابا۔ باپ کیسے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کے سائے میں آ کر جانا، ورنہ اپنے باپ کی محبت اور شفقت تو میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ مجھے آپ کے سائے میں دیکھ کر میرے مرے ماں باپ کی روح کو بھی سکون ملتا ہوگا۔ ثریا بانو بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پگلی ہوئی ہے کیا؟ اب تیرے کو رونے کا نہیں ہے، آج سے تیرے رونے کے دن ختم، اب بس تو صرف ہنسے اور مسکرائے گی۔ ربن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے بولنے لگا، لیکن ثریا بانو کے رونے میں کچھ اور بھی شدت آ گئی۔ اسی وقت اس کا بیٹا تصور بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر عمدہ لباس تھا اور وہ ہاتھ میں برفی کا ٹکڑا تھامے بڑے پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن ماں کو روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں امی؟ اس نے ماں کے قریب جا کر پریشانی سے دریافت کیا۔ نہیں بیٹا، رو نہیں رہی، بس ایسے ہی آپ کی نانی کی یاد آ گئی تھی۔ بیٹے میں ثریا بانو کی جان اٹکی رہتی تھی، اب بھی اسے پریشان دیکھ کر فوراً ہی اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں امی، ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنا کرے نا۔ تصور اب تک باہر دوستوں میں کھیلتا رہا تھا اور تیار ہونے کے بعد پہلی بار اسے ماں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اس لیے فوراً متوجہ ہوا۔ ہاں منّے، اب تیری امی ہمیشہ ایسے ہی تیار ہوا کرے گی۔ اب تو اپنی امی کے ساتھ اپنے ابو کے گھر جا رہا ہے نا، وہاں تیری ایک منی سی بہن بھی ہے، تم سب وہاں مل کر خوب مزے سے رہنا۔ ثریا تو بیٹے کے تبصرے پر جھینپ گئی تھی، لیکن ربن نے اسے جواب دیا۔ نئے گھر اور باپ کے لیے تصور کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کیا جاتا رہا تھا، اس لیے اس کے لیے ربن کی بات انوکھی نہیں تھی اور وہ اسے سن کر خوش ہوا تھا۔ آپ وہاں ہم سے ملنے آئیں گے نا نانا؟ اس نے بڑی محبت سے ربن سے پوچھا۔ ربن کو نانا بولنا اسے ثریا بانو نے سکھایا تھا۔ کبھی موقع ہوا تو ضرور آئیں گے، پر تیرا تو ماں کے ساتھ ادھر آنا لگا رہے گا، بس یہی ہم سے مل لیا کرنا۔ ربن نے اس کا سر سہلایا۔ دادا دادی بھی ہمارے ساتھ نہیں چل رہے؟ مجھے سب لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ بچہ تھوڑا سا اداس ہوا۔ ثریا بانو کے ماموں عرصے سے بستر پر تھے اور اس لائق نہیں رہ گئے تھے کہ پوتے کے لاڈ اٹھا سکتے۔ مومانی کا بھی حال جدا تھا۔ بیٹے کی اولاد سے محبت سے پیش آنے کی بجائے وہ اسے اس کی ماں کی طرح منحوس خیال کرتی تھیں، اس لیے دادیوں والا پیار بھی نہیں جتاتی تھیں۔ اس کے باوجود بچہ اپنے خونی رشتوں کی فطری محبت میں مبتلا تھا۔ دادا دادی اس لیے ساتھ نہیں جا رہے کہ جب تم لوگ بمبئی آیا کرو تو یہاں تمہارے رکنے کا کوئی ٹھکانہ ہو۔ اگر دادا دادی یہاں نہیں ہوں گے تو کدھر آ کر رکے گا؟ ربن نے بچے کو بہلایا۔ یہ تو ہے، بچے نے بھی بڑے تدبر سے گردن ہلائی۔ بس تو اب باہر جا کر کھیل، اب تھوڑی دیر میں تیرے ابو تجھے لینے آ جائیں گے۔ ربن نے اسے پچکارا۔ پہلے امی کو یہ مٹھائی تو کھلا دوں، میں انہیں مٹھائی کھلانے ہی تو آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود برفی کا ٹکڑا ثریا بانو کے لبوں کے قریب کیا۔ جھمپی جھمپی ثریا بانو نے دانتوں سے ذرا سا ٹکڑا کترا۔ اور کھائیے نا امی، تصور نے اصرار کیا۔ بس بیٹے آپ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ثریا نے انکار کیا تو وہ بھی مزید اصرار کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ اللہ نے تیرے کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو تجھے دنیا کے کسی غم کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ربن نے ثریا بانو کو جتایا۔ آپ نے ٹھیک کہا بابا، یہ تصور ہی تو ہے جس کی خاطر میں زندہ ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جس نے زندگی دی ہے وہ جینے کے بہانے بھی دے دیتا ہے، آگے وہ تجھے اور بھی بہت سکھ دے گا۔ بس اب تو ہر غم اور فکر بھول کر خوشیوں کے لیے تیار ہو جا، ربن نے اسے سمجھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر جا کر دیکھتا ہوں بارات آتی ہی ہوگی۔ اس نے ثریا بانو کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گیا۔ باہر شامیانہ لگا کر مرد مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین کے لیے اندر گھر میں ہی انتظام تھا۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کی جولیٹ سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، اگرچہ اس کا خوشیوں کی اس کسی محفل میں شرکت کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن جوزف کی موت کے بعد ثریا بانو نے اس کا جس طرح خیال رکھا تھا اور دیگر محلے داروں کے ساتھ مل کر دلجوئی کی تھی، وہ اس پر ایک قرض تھا، اور اس قرض کی ادائیگی اسی طرح ہو سکتی تھی کہ وہ ثریا کی شادی میں شرکت کرتی۔ کیسی ہے رے تو؟ ربن نے اسے دیکھ کر اس سے حال دریافت کیا۔ اچھی ہوں، مبارک ہو، آپ اپنی منہ بولی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں،
اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی مبارکباد بھی دی۔ باپ کا کام ہی بیٹیوں کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو بھی اپنی بیٹی ہے، اپنے سے اپنا دکھ سکھ کہے گی تو اپنے کو سگے باپ سے کم نہیں پائے گی۔ ربن کا لہجہ گہرائی لیے ہوئے تھا۔ جولیٹ نے بھی اس کے لہجے کی خصوصیت کو محسوس کر لیا اور ذرا گڑبڑائی ہوئی نظر آنے لگی۔ باپ کے ہوتے بیٹی ہاتھ میں خنجر چاقو پکڑے تو دل بڑا دکھتا ہے۔ لگتا ہے سالہ باپ کسی لائق نہیں، اس لیے بیٹی کو ہتھیار تھامنے پڑے۔ جانی کی زبانی ربن کو علم ہو گیا تھا کہ جولیٹ نے اپنی حفاظت کے بہانے جانی سے ہتھیار حاصل کیا ہے، اور وہ اپنے یقین میں واثق ہو گیا تھا کہ جولیٹ انتقام کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ربن کو نہیں معلوم تھا کہ جولیٹ کا مجرم کون ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جولیٹ خود سے انتقام لینے کے چکر میں کسی نقصان سے دوچار نہ ہو، اس لیے موقع ملتے ہی اسے سمجھانے لگا تھا۔ میں اسی محلے سے اغوا کی گئی تھی اور میرے سگے باپ سمیت کوئی مجھے بچانے نہیں آ سکا تھا۔ مجھے کسی کے خلوص پر شک نہیں ہے، لیکن میں قسمت کے دھوکے سے ڈرنے لگی ہوں، اس لیے اب کسی کے آسرے پر نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے تلخی سے ربن کو جواب دیا اور قدم اٹھاتی مکان کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ کہتی تو بھی ٹھیک ہی ہے، سالہ یہ نصیب تو بندے کو کبھی بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ ربن آہستہ سے بڑبڑایا اور باہر نکل گیا۔ جولیٹ کے لیے اس کا دل اداس تھا۔ فاروق کے حوالے سے وہ اسے بہت عزیز تھی، لیکن وہ بے بسی کی انتہا پر تھا کہ اس کے لیے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ جولیٹ کے مجرم تک پہنچنے کے لیے کوئی سرا ہی نہیں ملتا تھا اسے۔ سرا ملتا بھی کیسے جبکہ جولیٹ خود اس سے تعاون پر آمادہ نہیں تھی، اور وہ اتنے چکروں میں گھرا رہتا تھا کہ فرصت سے اسے آمادہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا تھا۔ اب بھی وہ ثریا بانو کی آ جانے والی بارات کے استقبال اور پھر خاطرداری میں مصروف ہو گیا۔ بارات مختصر تھی، لیکن محلے والوں کو شامل کر کے اچھے خاصے مہمان ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے ربن نے خوب دل کھول کر انتظامات کروائے تھے۔ ہر ایک اس شادی میں شرکت کر کے خوش تھا۔ اڈے کے افراد جوش و خروش سے سب کچھ سنبھالے ہوئے تھے۔ مہمانوں کی خاطرداری کے علاوہ حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ربن نے اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ دشمن اور حاسد خوشی کے اس موقع پر رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن خیریت رہی اور نکاح کے بعد کھانے اور پھر رخصتی کے مراحل بخیر و خوبی طے پا گئے۔ محلے کے بزرگوں نے ربن کے ساتھ مل کر ثریا بانو کو کسی بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ دلہا والے واپسی کے لیے ٹرین میں سیٹیں بک کروا کر ہی آئے تھے، اس لیے بارات محلے سے نکل کر واپس سیدھی اسٹیشن پہنچی۔ اڈے کے متعدد لوگ مختلف سواریوں میں باراتیوں کو رخصت کرنے اسٹیشن تک جا پہنچے۔ اسٹیشن تک جانے والے افراد میں کمو اور وجے بھی شامل تھے۔ ٹرین آنے پر جب بارات دلہن سمیت اس میں سوار ہو گئی تو باقی لوگ تو واپس اڈے کی طرف لوٹ گئے، لیکن کمو اور وجے پلٹنے کی بجائے ربن کی ہدایت کے مطابق اسی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ انہیں بارات کو اس کی منزل پر پہنچنے تک حفاظت کا فریضہ انجام دینا تھا۔ وہ بالکل ساتھ والے ڈبے میں بنا ٹکٹ کے سوار ہوئے تھے۔ عجلت میں انہیں ٹکٹ لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گاڑی چلی اور سفر کا آغاز ہوا تو تھوڑی دیر میں ٹکٹ چیک کرنے آ گیا۔ وجے نے ادائیگی کر کے اس سے ٹکٹ بنوا لیے۔ اس کے بعد دونوں اطمینان سے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ عرصے بعد خوشی کی محفل میں شرکت کرنے کے باعث دونوں کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، خصوصاً کمو خاصا چہک رہا تھا۔ مزہ آ گیا آج تو، عرصے بعد لگا کہ اپن بھی انسان ہے جو خوشی غمی میں شریک ہوتا اور ہنستا بولتا ہے، جس کا کوئی خاندان ہوتا ہے۔ دادا نے بیٹی بول کر ثریا بہن کو رخصت کیا تو اپنے کو بھی بالکل ایسا لگا کہ اپن اپنی بہن کے بیاہ میں شریک ہے۔ ماں قسم اپنی سگی بہن کے بیاہ کا دن یاد آ گیا۔ بڑی آپا کا بیاہ ہوا تھا تو اپن صرف 10 سال کا تھا۔ ابا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپا کی شادی کا انتظام کیا تھا۔ اپن کا گھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ قریب دور کے سارے رشتہ دار ہفتہ بھر پہلے سے رکنے آ گئے تھے۔ بڑی رونق لگی تھی گھر میں۔ رسوئی سے سارا وقت مزے مزے کے کھانے پکنے کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ اپن بڑے شوق سے آپا کے جہیز کے برتن بھانڈے، چمکیلے کپڑے اور وہ دوسری چیزیں دیکھتا رہتا تھا جو اماں ہر آنے والے رشتہ دار عورت کو اس کے کہنے پر دکھانے کے لیے نکالتی تھی۔ مغرب کے بعد عورتیں ڈھولکی لے کر بیٹھ جاتی تھیں اور مزے مزے کے گانے گاتی تھیں۔ اپن چھوٹا ہونے کا فائدہ اٹھا کر عورتوں کے بیچ مزے سے بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی دل کرتا تھا تو اٹھ کر ابا کے پاس مردانے میں چلا جاتا تھا۔ ابا کے ساتھ 4-6 لوگ لازمی موجود ہوتے تھے۔ وہ لوگ یا تو شطرنج کھیلتے رہتے تھے یا پھر آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ اپن کو نہ شطرنج کی سمجھ آتی تھی نہ ان کی باتیں پلے پڑتی تھیں،
اس لیے زیادہ دیر وہاں ٹکنے کی بجائے زنان خانے میں واپس آ جاتا تھا۔ ادھر بڑی رنگینی تھی، اپن کو ماتھے تک دوپٹہ اوڑھ کر رکھنے والی اپنی شرمائی شرمائی آپا بہت پیاری لگتی تھی۔ آپا بھی اپن سے بڑا پیار کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو اپن آپا کی گود میں سر رکھ کر سو بھی جاتا تھا اور وہ بیچاری بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہ جاتی تھی۔ ہاں، کیا دن تھے وہ بھی۔ کمو کو کوثر بانو کی شادی میں شرکت کر کے اپنے ماضی کا سنہری دور یاد آ گیا تھا اور وہ کھنکھناتے لہجے میں وجے کو اپنی یادوں میں شریک کر رہا تھا، لیکن اس کے کھنکھناتے لہجے کے پیچھے جو ایک کانچ ٹوٹنے کی صدا تھی وہ وجے سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ کمو کے ہنستے چہرے کے پیچھے کوئی غم کرلا رہا ہے۔ اب کدھر ہے تیری آپا اور دوسرے گھر والے؟ تو کبھی ان سے ملنے جاتا تو نظر نہیں آیا؟ وجے نے ذرا تجسس سے سوال کیا۔ آپا تو بیاہ کے 2 سال بعد ہی مر گئی تھی۔ باقی گھر والوں کو چھوڑ کر اپن ایسا گھر سے نکلا کہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں گیا۔ کچھ خبر نہیں کہ پیچھے کون کس حال میں ہے۔ کمو نے اداسی سے جواب دیا۔ آپا کیسے مر گئی تھی اور تو نے گھر کیوں چھوڑا؟ وجے کے لہجے میں تجسس کے ساتھ حیرت بھی در آئی۔ آپا کیسے مر گئی تھی؟ کمو پہلے گمسم سے انداز میں بڑبڑایا اور خواب کی سی کیفیت میں بولا۔ اصل میں تو آپا بیاہ کے بعد مہینے بھر کے اندر ہی مر گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کسی نے اس کے جسم سے سارا خون چوس لیا ہو اور اس کے ہونٹوں سے ہنسی چھین لی ہو۔ آپا کے ہر بار کے چکر کے بعد اماں دیر تک روتی اور بڑبڑاتی رہتی تھی اور ابا بس تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ آپا، اماں اور ابا کی آپس میں ہونے والی باتیں چھپ چھپ کر سننے سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپا کے سسرال والے اسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ بیچاری دن بھر گھر بھر کی خدمت کرتی رہتی ہے، پھر بھی بدلے میں اسے گالیاں اور مار ہی ملتی ہے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ آپا کھانا پکاتے ہوئے کپڑوں میں آگ لگنے سے جل کر مر گئی۔ اس روز اماں بہت چیخ چیخ کر روئی اور یہی بولتی رہی کہ آپا کو اس کے سسرال والوں نے جلا کر مارا ہے۔ ابا اس وقت بھی بس تسلیاں دیتا رہا۔ غریب اور شریف آدمی اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے، پر اپن اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اپن نے سوچ لیا کہ آپا کو جلانے والوں کو بھی جلا کر ہی مارے گا۔ 12-13 سال کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اپن نے بڑا کام دکھایا۔ ایک رات مٹی کے تیل سے بھری بوتلیں آپا کے سسرالی گھر کے اندر اچھالیں اور جلتی لکڑی اندر پھینک دی۔ پٹ سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلنے لگے، پر اس سمے ایک آدمی کی نظر اپن پر پڑ گئی۔ وہ شور مچاتا اپن کے پیچھے بھاگا۔ اپن اس سے بچنے کے لیے جو سر پر پیر رکھ کر بھاگا تو پتہ نہیں کیسے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ادھر گاڑی چھوٹنے والی ہی تھی۔ اپن گھبراہٹ میں گاڑی پر چڑھ گیا اور بس پھر ادھر بمبئی کا دانا پانی نصیب میں لکھا تھا تو ادھر پہنچ گیا۔ اب تو بمبئی ہی اپنا ٹھکانہ ہے اور تم یار لوگ اپنا خاندان۔ پچھلے تو ایسے چھوٹے کہ اس رات کے بعد سے اپن نے کسی کا صورت تک نہیں دیکھا۔ کمو کا لہجہ زخم زخم تھا۔ کبھی لوٹ کر اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ جا کر دیکھتے تو کہ وہاں کیا حال ہے۔ وجے نے اسے رحم آمیز نظروں سے دیکھا۔ اپن جانا تو چاہتا تھا پر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس عمر میں بھی اپن کو اتنا تو پتا تھا کہ آپا کے سسرال میں آگ لگانے کے جرم میں پولیس اپنے کو دھر لے گی، اور اگر اس آگ میں کوئی جل کر مر گیا ہو تو اپنے کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ بس اسی ڈر سے واپس نہیں جا سکا۔ ابھی 2-4 سال پیچھے ہمت باندھ کر گیا تھا۔ سوچا تھا اتنے سالوں بعد اب کون پہچانے گا، داڑھی مونچھ بڑھا کر اور بھی حلیہ بدل لیا تھا، لیکن جا کر کچھ حاصل نہ ہوا۔ معلوم پڑا کہ اماں تو میرے وہاں سے بھاگنے کے 6 مہینے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ آپا سے چھوٹی دونوں بہنوں کو ابا نے چاچا کے بیٹوں سے بیاہ دیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی گاؤں میں جا کر رہنے لگا تھا۔ چاچا کے بیٹے میرے بہنوں کے لائق نہیں تھے، لیکن ابا نے اس لیے بہنوں کو ان سے بیاہ دیا کہ قاتل بھائی کی بہنوں کو کون بیاہنے آئے گا۔ اپن نے آپا کے سسرال میں جو آگ لگائی تھی اس میں جل کر آپا کی ساس اور شوہر مر گئے تھے۔ باقی لوگوں کو محلے والوں نے بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ اپنے کو اس گاؤں کا پتہ تھا جدھر چاچا رہتے تھے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد ہمت نہیں پڑی کہ جا کر ابا اور بہنوں سے نظر ملا سکوں۔ بس پھر ہمیشہ کے لیے بمبئی لوٹ کر آ گیا۔ اب تو ادھر ہی اپنا جینا مرنا ہے۔ کمو کی ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، جسے چھپانے کے لیے اس نے فوراً کھڑکی کی طرف منہ موڑ لیا۔ اسٹیشن آ رہا ہے، چل چل کر براتیوں کی خیریت لیتے ہیں۔ چند لمحے لگے اس کو خود کو سنبھالنے میں۔ دوبارہ پلٹ کر وہ وجے سے مخاطب ہوا تو اس کا لہجہ صاف تھا۔
ہاں چلتے ہیں۔ وجے بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ کمو پر گزری پر گفتگو کرنے سے اب کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، یہ بات بالکل واضح تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ویسے بھی ربن کے اڈے پر موجود تقریباً ہر آدمی کے پیچھے ایسے ہی درد بری داستان تھی۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہی تھے جو اپنے پچھلوں کو کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑ آئے تھے، اور اب ان کے پاس اڈا ہی واحد ٹھکانہ تھا۔ ایسے میں ایک کمو کی داستان پر کتنا غم منایا جا سکتا تھا، اور فی الحال تو وہ تھے بھی ڈیوٹی پر۔ بوجھل دل کے ساتھ ہی سہی وجے کمو کے ساتھ جا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ کمو آگے تھا اور دھیرے دھیرے رکتی ٹرین سے باہر جھانک رہا تھا۔ یکدم ہی اس نے تیزی سے سر اندر کیا اور وجے کی طرف دیکھا تو وجے کو اس کے چہرے پر سنسنی نظر آئی۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وجے نے فوراً اس سے پوچھا۔ براتیوں سے آگے والے ڈبے کے دروازے سے اپن نے فیکے کو باہر جھانکتے دیکھا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ وجے کو جھٹکا لگا۔ اپن ٹھیک بول رہا ہے، وہ سالہ 100% فیکا ہی ہے۔ کمو اپنی پہچان پر پر یقین تھا۔ پھر تو بڑی گڑبڑی ہے، وجے نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں فیکے سے اچھی طرح واقف تھے۔ مجو دادا والا اڈا ربن کے ہاتھ آنے کے بعد سے ان کا اس اڈے پر آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے وہ وہاں کے کارندوں سے اچھی طرح آشنا تھے، اور اس بات کا تو سبھی کو علم تھا کہ فیکے کو اس کی خودسری اور نافرمانی کی سزا میں ربن نے بیچ چوراہے پر جوتے لگوائے تھے، اور اس بے عزتی کے بعد سے وہ مستقل غائب تھا۔ اس غیاب کے بعد اس کا اس ٹرین میں نظر آنا معنی خیز تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ہوشیار ہو گئے، اور جب گاڑی رکنے پر اسٹیشن پر اترے تو اس حال میں کہ ان کے چہرے نصف سے زیادہ گلے میں پڑے مفلروں سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فیکا بھی ان کی صورت سے آشنا ہے، اور اگر اس نے انہیں دیکھ لیا تو ہوشیار ہو جائے گا۔ یہ بات بھی طے تھی کہ اگر وہ کسی مذموم مقصد کے تحت اس گاڑی میں سوار ہے تو تنہا نہیں ہوگا، اور اس کے دو چار ساتھی ضرور اس کے ساتھ ہوں گے۔ وجے اور کمو با احتیاط قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگے۔ پہلے انہوں نے باراتیوں والے ڈبے کے اندر جھانکا۔ ان لوگوں نے اسٹیشن پر گھومنے والے چائے فروشوں میں سے کسی سے چائے خرید لی تھی، اور سب چائے پی رہے تھے۔ دلہا کا چھوٹا بھائی البتہ سراہی ہاتھ میں لیے نیچے اترتا نظر آیا۔ یقیناً وہ اسٹیشن پر سے پانی بھر کر لانے کے ارادے سے اترا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ دلہا کی والدہ کو سراہی کا پانی مرغوب ہے، اور وہ دوران سفر بھی واٹر کولر سے پانی پینے کی بجائے سراہی کے پانی کو ترجیح دیتی ہے۔ بمبئی اسٹیشن پر ان کی سراہی بھر کر ڈبے میں رکھنے کا فریضہ اڈے کے لوگوں میں سے کسی نے انجام دیا تھا۔ براتیوں والے ڈبے پر نظر ڈال کر وہ اگلے ڈبے کی طرف بڑھ گئے، لیکن پھر انہیں تیزی سے پلٹ کر رخ موڑنا پڑا۔ اگلے ڈبے سے فیکا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے پیچھے مزید دو آدمی اور بھی تھے جو چہرے سے ہی بدمعاش لگ رہے تھے۔ ان دونوں کو انہوں نے مجو کے اڈے پر نہیں دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ فیکے نے کہیں اور ان سے تعلق گانٹھا ہے۔ بمبئی کی سڑکوں اور گلیوں پر اس طرح کے گنڈے موالی جا بجا بکھرے رہتے تھے، جنہیں تھوڑے سے معاوضے پر اپنے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں رخ موڑے کنکھیوں سے فیکے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے کہ فیکے اور اس کے ساتھیوں کا رخ بارات والے ڈبے ہی کی طرف تھا، یعنی وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے ڈر سے ربن نے ان دونوں کو بارات کی حفاظت کے لیے خاموشی سے روانہ کیا تھا۔ جوش سے دونوں کے جسم تن گئے اور اپنی جگہ کھڑے رہنا ممکن نہیں رہا۔ فیکا اور اس کے ساتھی ڈبے میں چڑھ چکے تھے۔ وہ دونوں بھی تیزی سے ڈبے کی طرف لپکے۔ اوپر چڑھتے ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ لوگ ٹوائلٹ والے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ دبے قدموں اسی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت ٹرین نے روانگی کی وسل دی۔ اس اسٹیشن پر ٹرین بس 5 منٹ کے لیے ہی ٹھہری تھی۔ وہ دونوں دبے قدموں ٹوائلٹ والے حصے کی طرف بڑھ گئے، لیکن زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فیکے کا ارادہ ظاہر ہونے سے قبل اس کی نظر ان پر پڑے اور وہ ہوشیار ہو جائے۔ انہیں خود کو پوشیدہ رکھنے میں اس لیے بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی کہ وہاں دیگر مسافر بھی موجود تھے جو ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ فیکا اپنے دونوں ساتھیوں کو باہر ٹھہرا کر خود اندر چلا گیا تو وہ دونوں مزید مطمئن ہو گئے۔ اس دوران ٹرین نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ اس کے رفتار پکڑنے سے قبل کمو ٹوائلٹ کا چکر لگا آیا کہ وہاں اپنی موجودگی کا جواز بھی دینا تھا۔ ٹرین نے رفتار پکڑی تو فیکا بھی اندر سے نکل آیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ کمو اور وجے نے اپنے چہروں کو ایسے زاویے پر کر لیا کہ فیکے کی ان پر نظر پڑے بھی تو ایک نظر میں پہچاننے میں کامیاب نہ ہو پائے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ فیکا بہت زیادہ پر اعتماد اور لاپرواہ دکھائی دے رہا تھا۔
اس نے سرے سے زحمت ہی نہیں کی تھی کہ ارد گرد موجود دیگر لوگوں پر نظر ڈالے۔ کمو اور وجے البتہ اس پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی نوٹ کر لیا کہ ان تینوں کا رخ اس حصے کی طرف ہے جہاں باراتی براجمان ہیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکے۔ ہونے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں یہیں روک لیتے، لیکن وہ ان پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فیکے اور اس کے ساتھیوں نے اپنی جیبوں سے چاقو نکالے اور دندناتے ہوئے براتیوں والے حصے میں گھس گئے۔ اب ان کے پاس بھی چاقو نکالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بھی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے لپکے۔ تین چاقو بدست افراد کو اپنے درمیان پا کر باراتی پہلے ہی ہراساں ہو چکے تھے۔ خواتین کے منہ سے تو باقاعدہ چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ دونوں بھی ان کے درمیان گھسے تو انہیں بھی پہلے والوں کا ہی ساتھی تصور کیا گیا۔ اب کسی کی آواز نکلی تو اپن اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دے گا۔ خواتین کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے فیکا بھیڑیے کی طرح غرایا۔ اس کی اس دھمکی کا شدت سے اثر ہوا اور خواتین اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس کوشش کے باوجود بہرحال ان کی سسکیاں نہیں رک پا رہی تھیں۔ نہتے لوگوں کو کیا دھمکا رہا ہے؟ ماں کا دودھ پیا ہے تو اپن سے بات کر۔ فیکے اور اس کے ساتھیوں کی توجہ براتیوں پر تھی اور وہ کمو اور وجے کی وہاں آمد کو بروقت محسوس نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے جب کمو نے للکارا تو وہ بری طرح چونکے۔ تم سالے ربن کے پٹھے، تمہیں تو اپن ابھی چھٹی کا دودھ یاد دلاتا ہے۔ فیکا بھڑک کر کمو کی طرف لپکا۔ اس کے ساتھیوں میں سے بھی ایک نے وجے کی طرف رخ کیا جبکہ تیسرا باراتیوں پر نظر رکھے کھڑا رہا کہ کہیں مردوں میں سے کوئی ان کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ وہ سارے بیچارے عام سے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں نہ تو کبھی ہتھیار پکڑا تھا اور نہ ہی کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوئے تھے۔ وہ بیچارے کوئی مزاحمت یا حرکت کیا کرتے، وہ تو یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے چاقوؤں سے لیس چار افراد محدود جگہ پر ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ حرام کے جنوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ادھر پاؤں رکھا؟ اپن تمہارے کو اس لائق نہیں چھوڑے گا کہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکو۔ فیکے کے ساتھ بھیڑا کمو نہایت طیش کے عالم میں اسے باخبر کر رہا تھا۔ اپن دیکھتا ہے کہ تو اپنا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اپن اس بارات کو دلہن لے جانے سے روکنے کے لیے آیا ہے اور روک کر رہے گا۔ مجو دادا کی پسند کو کوئی اور لے جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فیکے نے بھی گرجدار آواز میں اعلان کیا، اپنی بہن کا نام تیری پلید زبان پر کیسے آیا؟ اپن تیری جان لے لے گا۔ فیکے کی بات نے کمو کا غصہ اور بڑھا دیا اور وہ نہایت غیظ کے عالم میں فیکے پر حملہ آور ہوا۔ وار میں اتنی تیزی اور پھرتی تھی کہ بچتے بچتے بھی فیکے کے بائیں بازو پر چرکا لگ گیا۔ اگر وہ حرکت میں نہ آتا تو چاقو سیدھا اس کے دل میں اتر جاتا۔ جوش اور غضب میں بھرے کمو نے اس پر دوسرا وار کیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ اپنے دردناک ماضی کی تلخ یادیں دہرا رہا تھا اور اس دہرائی نے اس کے زخموں پر چڑھا کرنڈ اتار کر انہیں پھر سے تازہ کر دیا تھا۔ اپنی بہن کی سوختہ لاش کی واحد جھلک اب بھی اسے پوری طرح یاد تھی۔ جب بہن مری تو وہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، لیکن سریا بانو جسے ربن کے بیٹی کہنے کے بعد ان سب نے دل سے اپنی بہن مان لیا تھا، اس کو کوئی نقصان پہنچاتا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا اور وہ تابڑ توڑ فیکے پر حملے کرنے لگا۔ اس کے حملوں کی شدت کے سامنے فیکے کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی یہ پسپائی دیکھ کر لڑائی میں شامل نہ ہونے والا اس کا ساتھی حرکت میں آیا اور کمو پر وار کیا۔ کمو کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ چاقو اس کے پہلو میں لگا اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ خون کو اتنی فراوانی سے بہتے دیکھ کر خواتین خود بھی قابو نہ رکھ سکیں اور بے ساختہ ہی ایک بار پھر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وجے نے بھی کمو کو زخمی ہوتا دیکھ لیا تھا، لیکن اس کا مقابل خاصا سخت جان تھا اور وہ ابھی تک اسے زیر نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ کمو کی کسی قسم کی مدد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کمو شاید مدد کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت اس پر جو جنون طاری تھا وہ ایسا تھا جو آدمی کو 10 سے بھی اکیلے بھڑ جانے کا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ اس نے بھی اپنے پہلو سے نکلتے خون کو نظر انداز کیا اور برق کی سی پھرتی سے ہاتھ گھمایا۔ اگلے پل فیکے کے ساتھی کا خون آلود چاقو والا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ اس شخص نے لاکھ چاہا کہ اپنے ہاتھ کو آزاد کروا سکے، لیکن اس کا تو ہاتھ گویا کسی شکنجے میں جکڑا گیا تھا۔ کمو نے چاقو سمیت ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کا رخ خود اس کی جانب کر دیا۔ اگر وہ شخص عقل سے کام نہ لے کر عین وقت پر چاقو اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہ دیتا تو اس کی شہرگ کٹ جاتی۔
اب بھی کمو کے زوردار جھٹکے نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے تھے، لیکن اس دوران نیچے گر جانے والا فیکا سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ گرنے سے اس کا چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی سیٹ کے نیچے چلا گیا تھا، اس لیے وہ ایسے ہی کمو سے لپٹ گیا اور اسے اپنے مکوں کا نشانہ بنانے لگا۔ اس کے اس حملے نے اس کے ساتھی کو بھی سنبھلنے میں مدد دی اور وہ بھی کمو پر پل پڑا۔ تیزی سے خون بہنے کی وجہ سے کمو کو کمزوری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہمت اور جنون کے بلبوتے پر ان کے مقابل ڈٹا رہا۔ وجے بھی اب اپنے مقابل کو خاصا ادموا کر چکا تھا۔ ایک ہنگامہ تھا جو وہاں بپا ہو چکا تھا۔ فیکے کی خاموش رہنے کی اولین دھمکی تو جانے کب کی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی، اور خواتین کی خوفزدہ چیخوں کے ساتھ مردوں کی مدد کے لیے پکار بھی دور تک سنی جا رہی تھی۔ قریبی کوپوں سے دیگر مسافر صورتحال جاننے کے لیے بھاگے چلے آئے، لیکن مسلح افراد کے خلاف کچھ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ایک مسافر نے بس اتنا کیا کہ ٹرین کو روکنے والی زنجیر کھینچ لی۔ لونڈیا کو ٹھکانے لگا دو، ٹرین کی رفتار کم ہوتی محسوس کر کے فیکا چلایا۔ اس کے ساتھی نے جھک کر اپنا گرا ہوا چاقو اٹھایا اور سریا بانو کی طرف لپکا۔ کمو سے فیکا لپٹا ہوا تھا، اس نے تڑپ کر خود کو فیکے کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس کے ساتھی کی طرف لپکا۔ وہ سریا بانو کو نشانہ بنانے کے لیے چاقو کو حرکت میں لا چکا تھا۔ کمو نے اسے کھینچ کر اپنی طرف گھمایا تو متحرک چاقو سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ کمو کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران ٹرین رک چکی تھی۔ ادھر کمو کی دردناک چیخ سن کر وجے اس کی طرف لپکا، ادھر فیکے اور اس کے ساتھیوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ آخری سانسیں لیتے کمو کو اپنی باہوں میں سمیٹے وجے کو ہوش نہیں تھا کہ ان فراریوں کا پیچھا کرتا۔ وہ تو بس کمو کو پکار رہا تھا، جو اس وقت بڑی تیزی سے اس کی آغوش سے نکل کر موت کی آغوش میں جاتا جا رہا تھا، اور وہ کسی طور اسے روکنے پر قادر نہیں تھا۔ اس کی ہر آواز، ہر صدا رائیگاں جا رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔